میں آپ کی شعر والی بات پہ میرے ذہن میں ایک بات آئی. دیکھیں جی, آپ خان صاحب کو شعر کہہ سکتے ہیں کیونکہ جنگل کے شعر میں اور سرکس کے شعر میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ جو یہ ہے نا سرکس والے شعر, ان کو تو وہ چلانے والا یوں یوں کر کے اسٹک دکھاتا ہے اور یہ ایسے چلنے لگ جاتے ہیں. جنگل کے شعر کو ذرا آپ دکھائیں اسٹک اور وہ آپ کو بتائے گا. وہ بتا رہے ہیں نہیں, بڑا اچھا آپ نے وہ کہا کہ سرکس کا شعر کہ جب اسے وہ ہنٹر آواز پیدا کرتا ہے تو وہ جس طرح اٹھ کر وہ فوراً سٹول پہ بیٹھ جاتا ہے, اسی طریقے سے یہ شعر جو ہے یہ فوراً بیڈ پہ لیٹ جاتا ہے. یہ بیڈ پہ میں ہوں 4 اسٹار کیفے میں نوید انصاری, سلیم اکبر, عبد المنان, یوسف بخاری. آج کا موضوع ہے مذہبی کارڈ. کارڈ تو دوستوں بہت سارے آپ نے سنے ہوں گے اور آزمائے ہوں گے. ویزا کارڈ ہو گیا, صحت کارڈ ہو گیا, ڈیبٹ کارڈ ہو گیا, شناختی کارڈ ہو گیا, بے شمار کارڈ ہیں. ایک مذہب کا کارڈ بھی ہوتا ہے. اسی طرح ایک مذہب کا کارڈ ہوتا ہے جو سارے کارڈوں سے زیادہ کارڈ دار ہوتا ہے, بہت ظالم ہوتا ہے ایسی, اور اس کا مقصد بھی بہت ضروری ہے, اس کا ہونا بھی بہت اہم, لیکن اس کا استعمال بہت دھیان سے کیا جانا چاہیے. یہ جو سیاسی لوگ یا سیاسی جماعتیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں, یہ اس شدید قابل مذمت حرکت ہے. اور ریسنٹلی جناب آپ بتائیے, روشنی ڈالیں کہ کون سا مذہبی کارڈ استعمال کیے جا رہے ہیں, بلکہ ایک بھی نہیں ہو رہا, اب تو کافی زیادہ ہو رہے ہیں. ابھی پہلے آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی والا وہ استعمال ہوا سیاسی صورتحال کی. ابھی ریسنٹلی بات کریں تو ابھی یہ سیالکوٹ والا دیکھ لیں کہ وہ جو مسیح برادری کا وہ گراؤنڈ کا جو ایشو بنایا گیا ہے جہاں جلسہ ہونا تھا, ادھر بھی انہوں نے وہی کیا کہ بھی یہ تو ان کا گراؤنڈ ہے, تو یہ مذہبی جگہ ہے, مقدس جگہ ہے, یہاں پہ یہ جلسہ نہیں کر سکتے, اور اس طرح کا ایشو انہوں نے کریٹ کیا, اس کو استعمال کیا. لیکن وہ اتنی جلدی پتہ نہیں بیچاری مریم نواز صاحبہ بھی سوچتی ہوں گی, ابھی میں ٹویٹر پہ ٹویٹ لکھ ہی رہی ہوتی ہوں اور ادھر سے جو ہے نا کام سیدھا ہو جاتا ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ ایک بالر کو کھیل کھیل کے بیٹسمین جو ہے پچ کو اور بالر کو سمجھ آتا ہے, اس کو بال نظر آ رہا ہوتا ہے. اب تحریک انصاف والے جو ہیں وہ اس نون لیگ کی اور زرداری اینڈ کمپنی یہ پی ڈی ایم ساری جو ہے ایک ٹولہ جو ہے اس کی بالنگ کو سیکھ گئے ہیں اور اس کا تیزی سے رسپانس دیتے ہیں. بالکل ایسے, اور یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. پہلے توہین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کافی ٹائم لگ گیا تھا انہیں سنبھلنے میں اور سمجھنے میں, لیکن اس دفعہ فوری طور پہ اس چیز کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے, اور سیالکوٹ میں کیونکہ سری لنکن ایک مینیجر تھا کمپنی کا, اس فیکٹری کے مینیجر کو کیونکہ جلا دیا گیا تھا, اور وہ ایک اندوہناک واقعہ تھا, قابل مذمت واقعہ تھا, کیونکہ لوگوں کو حق نہیں ہے. آپ کو اگر شکایت ہے تو بالکل آپ جائیے اور اس پر الزام لگائیں, عدالتیں موجود ہیں. وہ توہین رسالت کا, توہین مذہب کا, توہین نبی کا, توہین پیغمبر کا وہ لگائیں گے. 295C بھی لگے گی, بی بھی لگے گی, اے بھی لگے گی, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں تھا. تو وہ واقعہ وہاں ہوا تھا, ماحول بہت عجیب و غریب تھا, اور اسی کو دیکھ کر شاید خواجہ اینڈ کمپنی جو اسی گراؤنڈ میں 2 جلسے پہلے کر چکی ہے, خواجہ آصف صاحب وہاں پہ جلسے 2 کر چکے ہیں, اور وہ ایک کرکٹ گراؤنڈ ہے. تو جو چرچ کے پاپ ہیں اور جو چرچ کے فادرز ہیں, انہوں نے خود یہ بیان دیا کہ یہ کوئی ہماری مذہبی ایکٹیویٹی کی جگہ نہیں, ایک نارمل سا گراؤنڈ ہے جس پر کرکٹ بھی ہوتی ہے اور لوگ شادی کے فنکشنز بھی کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا. بہرحال اس کے بعد پھر پوری مسیحی برادری کو 1 گھنٹے کے اندر اندر سڑک پر لا کر باقاعدہ انہوں نے کون سا نعرہ لگوایا جناب؟ تو یہ انہوں نے ہولڈنگز اور بینرز پکڑے اور وہ لے کے باہر آ گئے. انہوں نے اپنی وہ سلیوز وغیرہ بھی پکڑی ہوئی تھیں اور سارا, اور انہوں نے وہاں پر ایک بیان دیا, اور جو ان کے جو بڑے سیالکوٹ میں ہیں, انہوں نے کہا جی کہ اس غلیظ اور گندی سیاست کا حصہ ہمیں نہ بنایا جائے, ہمیں نہ بنایا جائے. اچھا یہ دیکھیں نا, یہ دیکھیں اس طرح کے معاملات پہلے انڈیا میں ہوتے تھے. انڈیا یہ مذہبی کارڈ کو بہت زیادہ کھیلتا تھا, لیکن اب پاکستان میں بھی ویسا ہی ہونے لگ گیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ مذہبی شدت پسندی جو ہے وہ وہاں پر بہت زیادہ ہے, بہت ہی زیادہ ہے. چاہے وہ گجرات کے واقعات ہو, چاہے وہ الیکشنز کی رجیم ہو, چاہے وہ سلمان صاحب کا واقعہ ہو, سلمان فاروقی صاحب کا, یا پھر ابھی ریسنٹ جتنے بھی وہاں ہنگامے ہو رہے ہیں, چاہے سکھ رجیم ہو, خالستان کا معاملہ ہو, تامل ناڈوز ہو, چاہے وہ چرچز کو آگ لگانے کی بات ہو, تو بے شمار واقعات ہیں وہاں, تو ہر وقت آگ لگی رہتی ہے. مگر پاکستان میں یہ کارڈ بار بار کون کھیل رہا ہے؟ نون لیگ کھیلتی ہے, پیپل پارٹی تو یہ قابل مذمت ہے. بالکل ہے, بالکل ہے, نہیں کھیلنا چاہیے. اب انہوں نے دیکھیں جی ایک جلسے کو روکنے کے لیے یہ مذہبی کارڈ کھیلا, ریڈ لائن کراس کر. سر دے آر ویٹنگ,
they are waiting for they are waiting for any mishap. जी وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ جس سے خون گرے. کیوں؟ کیونکہ مسلسل شیخ رشید یہ بتا رہے ہیں, خبردار کر رہے ہیں, انتباہ دے رہے ہیں کہ خون بہہ سکتا ہے, شدت پسندی آ سکتی ہے, ہمارے ہاتھوں سے بھی معاملات باہر نکل سکتے ہیں. وہ اندیشے کا ذکر کر رہے ہیں, وہ ڈرا رہے ہیں, اور اس کو پی ڈی ایم والے اور یہ امپورٹڈ حکومت یہ پورٹریٹ کر رہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں, جبکہ مجبور یہ کر رہے ہیں اور چاہتے ہی ہیں. اچھا سر, یہ جو جگہ ہے کیا یہ 2 دن پہلے بک کروائی ہوگی؟ 10 دن پہلے درخواست دی. جی 10 دن پہلے درخواست دے کر اس جگہ کو منظور کروایا گیا. اچھا, اتنے کنٹینرز, پورا آڈیو سسٹم اور لائٹس اور کرسیاں کیا 1 گھنٹے میں لگ گئی ہوں گی؟ ظاہر ہے 1 دن لگا. اور 1 دن پہلے رات کو پورا سیالکوٹ اس جلسہ گاہ میں اکٹھا بھی ہوا, وہاں پر ایل سی ڈی بھی لگی اور سب نے تقریر بھی سنی مردان والی. یار آپ نے اس وقت ایکشن نہیں لیا, اور عین اس وقت لیا جب آپ سمجھ رہے تھے پھر سے کہ جلسہ ڈسپرس ہو جائے گا, ناکام ہو جائے گا, دوبارہ کوئی نئی جگہ نہیں ملے گی. اور انہوں نے کچھ گھنٹوں کے اندر انہوں نے ارینج کیا ہے, اور میں کہتا ہوں جی ابھی وہ رائٹ ناؤ وہ جلسہ چل رہا ہے. جی آپ دیکھیں, اس کے مناظر دیکھیں کہ وہاں پر میرے خیال میں شاید اگر پہلے 10,000 لوگوں نے آنا تھا یا 20 نے آنا تھا, تو وہ اب 3 گنا زیادہ لوگ وہاں پر موجود ہیں. جی دیکھیں, بے وقوفی کی انتہا اس بات پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہائپ کریٹ ہے اس میں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ تم کہیں بھی اجازت نہیں دو گے, ہم سڑکوں پہ کر لیں گے جلسہ. نہیں, اگر یہ اس طرح تنگ کریں گے تو وہ سڑک پہ کھڑے ہو کے کر لیں گے. آج تو انہوں نے چڑھا لی آستی نے. وہ آستینہ والا آپ سین بتا رہے تھے کہ آج تو بڑا بہت زبردست سین تھا. جس ٹائم فیصل جاوید نے اناؤنسمنٹ شروع کی کہ اب انتظار کی گھڑیاں ختم, تو اسی ٹائم کیمرہ جو تھا وہ خان صاحب پہ آیا, تو نظر آئے کہ وہ آستینیں فولڈ کر رہے تھے, اور جس ٹائم اٹھنے لگے باقاعدہ طور پہ انہوں نے اپنی آستینیں اوپر چڑھائیں, اور چلنے کا انداز وہی ان کا شیر کی طرح. شیر تو نہیں کہتے انہیں, ہم تو ٹائیگر ہیں, اور وہ شیر سے بہت آگے ہیں, بہت آگے ہیں. میں آپ کی شیر والی بات پہ میرے ذہن میں ایک بات آئی. دیکھیں جی, آپ خان صاحب کو شیر کہہ سکتے ہیں کیونکہ جنگل کے شیر میں اور سرکس کے شیر میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ جو یہ ہے نا سرکس والے شیر, ان کو تو وہ چلانے والا یوں کر کے سٹک دکھاتا ہے اور یہ ایسے چلنے لگ جاتے ہیں. جنگل کے شیر کو ذرا آپ دکھائیں سٹک, اور وہ آپ کو بتائے گا, وہ بتا رہے ہیں. نہیں, بڑا اچھا آپ نے وہ کہا کہ سرکس کا شیر, کہ جب اسے وہ ہنٹر آواز پیدا کرتا ہے تو وہ جس طرح اٹھ کر وہ فوراً سٹول پہ بیٹھ جاتا ہے, اسی طریقے سے یہ شیر جو ہے یہ فوراً بیڈ پہ لیٹ جاتا ہے. یہ بیڈ پہ لیٹ جاتا ہے, یہ بیڈ پہ لیٹ جاتا ہے, اس کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو سرکس کے شیر میں اور میرے خیال میں یہ جو بار اب ہو رہا ہے اس میں بڑا فرق ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. باقی مذہبی منافرت پہ یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے, پاکستان کی سیاست کو سیاست ہی رکھنا چاہیے. بہرحال تو یہ جناب مذہبی کارڈ کو بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے, اس کے بڑے دور رس نتائج ہیں. ہم لوگ ہرٹ ہوتے ہیں, ہم لوگ اس کو بہت سیریس لیتے ہیں, اور جب آپ لوگوں کا سیاسی کارڈ نہیں چلتا تو اتنی نفرت آپ سے ہونے لگ جاتی ہے. بالکل اس چیز کو احساس کر کے چلایا کریں. جی میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا. 4 اسٹار کیفے کی طرف سے مذہبی کارڈ کے خلاف بلا وجہ بلا جواز استعمال کرنے کی شدید مذمت کرتے ہیں. جب ضرورت ہوگی جی قوم خود کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ اس کارڈ کو اس کو حمایت کرے گی. اس قانون کو ہم نے بنایا, اپنے نبی کی ناموس کے لیے بنایا, اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے. انہی جذبات کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.